دنیا کے اندر بڑا مشہور اور مارکت العرب مسئلہ ہے، پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ اس پر اظہار کیا ہے، لیکن بعض ممالک ہیں ایسے یورپ کے کونے میں جہاں پر یہ سورج کے اوقات کا نہیں پتہ چلتا، بہت لمبی راتیں آ جاتی ہیں، بہت لمبے دن آ جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ خود بھی گئے ہیں ناروے، آپ نے دیکھا وہاں خود مسلمانوں نے بھی اس کا کوئی حل نکال لیا ہے، کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس میں میرے نزدیک تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے کہ بڑی مشقت پیش آ گئی ہے تو آپ روزوں کو دوسرے دنوں میں مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جیسے کہ بعض موقعوں پر لوگوں نے اجتہاد کر کے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ اجتہادی معاملات ہیں، سادہ اصول ہے کہ دین کے احکام عام زندگی میں دے دیے جاتے ہیں، جہاں کوئی مشقت پیش آ گئی، غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تو اس کے اصول موجود ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مشقت پیش آ جائے گی تو اسی حکم کی ادنیٰ صورت پر آ جائیں گے، اگر اس سے بھی نیچے جانا پڑا تو اس سے نیچے بھی چلے جائیں گے، جیسے نماز ہے، عام حالات میں اذکار ہیں، اعمال ہیں، اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ کوئی مشقت پیش آ جائے تو آپ نماز میں قصر کر لیتے ہیں، آپ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں، اس سے بھی آگے معاملہ ہو تو فرمایا ہے فرجالن و رکبانہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ روزے میں ہوگا، اسی طرح سب عبادات میں ہوگا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ یہ سوال ہے کہ دنیا اگر عدل کے اصول پر نہیں بنی تو کیا دنیا میں مذہب کی متعین کردہ سزائیں عدل کے تصور کے منافی ہیں؟ اس کا کوئی عدل سے تعلق نہیں ہے، وہ تو خدا کا عقاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جب تم نے مجھے مان لیا، میرے پیغمبروں کو مان لیا، میرے دین کو مان لیا، یہ ہدایت تم پر واضح ہو گئی، شرع صدر سے تم مسلمان بن گئے، تو پھر تمہیں چوری نہیں کرنی تھی، پھر تمہیں ڈاکہ نہیں ڈالنا تھا، اگر یہ کرو گے تو میری طرف سے یہ سزائیں ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا عقاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، جس کی ایک قسط دنیا میں نازل کی جاتی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دنیا میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ دنیاوی سزائیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور ہے جو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ٹھیک، ہم سے پوچھا گیا ہے کہ بعض جانوروں کو نجس قرار دیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جن جانوروں کو نجس قرار دیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی صریح چیز نہیں ملتی بلکہ لوگوں کے قیاسات ہیں۔ تو میرے نزدیک نجاست کا یا غلاظت کا تعلق ہمارے فہم سے ہے، یعنی ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہ کہیں کوئی غلاظت ہے یا نجاست ہے تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں بدن کی پاکیزگی بھی اہمیت رکھتی ہے، خورونوش کی پاکیزگی بھی اور اخلاق کی پاکیزگی بھی۔ ٹھیک، یہ پوچھا گیا جی جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے ترک کر دے اور اس کو بعد میں اس چیز کا احساس ہو لیکن اتنے لمبے سالوں تک اس نے روزے نہ رکھے ہوئے ہوں تو کیا کرے؟ کیونکہ بسا اوقات بڑھاپے کے اندر اس چیز کا لوگوں کو اظہار ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ کیا کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ توبہ و استغفار کرتا رہے، انفاق کرتا رہے، اور اگر کبھی توفیق ملے تو مہینے میں 2-3 روزے بھی رکھ لے، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ٹھیک، یہ پوچھا گیا ہم سے بھی جو سحر و افطار کی دعائیں اکثر ہم سنتے ہیں یہ کہ افطار کے بارے میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسنون دعائیں باقاعدہ بیان کی ہیں؟ ایک آدھ دعا ہے، باقی جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ نشر کرتے رہتے ہیں وہ لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں۔ اس طرح کی کوئی دعا جس میں اچھے کلمات ہوں وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا خود ایک عبادت ہے، لیکن مسنون دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور نے وہ دعا کی ہے، تو اس دعا کا ہم بارہا ذکر بھی کر چکے ہیں، وہ ہماری کتابوں میں نقل بھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ 1-2 دعائیں وہ ہیں جو حضور نے کسی موقع پر کی ہیں، وہ بڑی پاکیزہ دعائیں ہیں، وہ ضرور کرنی چاہیے۔ آخری 2 سوالات ہم صاحب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ قرآن مجید میں سحری کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ آسمان پر پیدا ہونے والے آثار ہیں، تاریکی جب ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور روشنی، سورج کی روشنی آنا شروع ہوتی ہے تو اس سے یہ آثار پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آسمان پر دیکھیں گے کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھیں نہیں، تو اسی کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے گا۔ ٹھیک، بالکل نقطہ واضح ہو گیا ہے۔ ہم سب اجتماعی افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، افطار پارٹیز ہوتی ہیں رمضان کے اندر، بڑا تام جھم ہوتا ہے اور باقاعدہ ہم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی کرتا ہے دوسرا اس کے جواب میں اس سے بڑی کرتا ہے، تو یہ افطار پارٹیز کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کو افطار کرائیں، وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو افطار کرائیں۔ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کون لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اچھا کھانے پینے کا بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اہتمام کریں۔ یہ سب چیزیں تو کلچرل چیزیں ہیں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ناجائز نہیں ہیں،
لیکن یہ کہ ان کو وہ افطار سمجھنا جو لوگوں کے لیے بہت اجر کا باعث بنے گی، یہ کچھ حدود سے تجاوز ہے۔